میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، 7 آنتوں سے، اور فرمایا میرا مومن 1 آنت سے کھاتا ہے۔ اس کے وجود میں کھانے والی 1 آنت ہے، کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ فاقہ کشی سے نورانیت پیدا ہوتا ہے، کم کھانا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فاقہ مانگ کے لیا ہے، یا اللہ 1 وقت روٹی دے، 1 وقت کا فاقہ دے، مانگ کے لیا ہے نبی پاک، مانگ کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھوک زیادہ لگتی تھی نا جب مجھے، تو میں حضرت عمر سے، ابو بکر سے، عثمان مولا علی سے کوئی مسئلہ پوچھ لیتا تھا، اور جب میں مسئلہ پوچھتا تھا تو وہ مجھے روٹی کھلا دیتے تھے۔ جب میں ان سے مسئلہ پوچھتا تو وہ مجھے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی، میں حضرت عمر کے پاس گیا، ان سے مسئلہ پوچھا۔ ان کا رواج تھا جب میں مسئلہ پوچھتا تو پہلے روٹی کھلاتے۔ ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ کھانے کھلا کے دین پڑھاؤ، صرف تمہارا کتب خانہ نہیں کھلا ہونا چاہیے، تمہارا دسترخوان بھی کھلا ہونا چاہیے۔ کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا بہترین مسلمان کون ہے؟ حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور روٹی زیادہ کھلائے، جو روٹی ہر وقت فکر کرے یار تو روٹی کھا لائے، روٹی کھانے کی طرف توجہ دلائے۔ کھلانا سنت ہے، زیادہ کھانا اس میں بھی فرق رکھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر سے مسئلہ پوچھا، میں نے کہا حضور مسئلہ بتائے، تو کہتے پہلے ان کی عادت تھی جب میں مسئلہ پوچھتا تو روٹی بھی کھلاتے، آج انہوں نے مسئلہ ہی بتایا ہے، روٹی کوئی نہیں کھلائی۔ تو مجھے کہنے لگے ابو ہریرہ تو سوچتا ہوگا روٹی نہیں اس نے پوچھی، تو نے کب سے کھانا نہیں کھایا؟ میں نے کہا صبح سے۔ تو جناب عمر کہنے لگے میں نے کل صبح سے نہیں کھایا۔ چل ابو بکر صدیق کے گھر مسئلہ پوچھتے ہیں۔ کہتے جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ گئے، جا کر کے ان سے مسئلہ پوچھا۔ ان کی بھی عادت تھی جب کوئی مسئلہ پوچھنے جاتے تو دسترخوان بچھا لیتے، کہتے آؤ روٹی بھی کھلاتا ہوں مسئلہ بھی بتاتا ہوں۔ کہتے گئے تو انہوں نے بھی مسئلہ بتایا، روٹی کوئی نہ پوچھی۔ تو کہنے لگے عمر ابو ہریرہ تم لوگوں نے کل پرسوں سے نہیں نہ کھایا ہوگا۔ اور ابو بکر کو 4 دن گزر گئے ہیں، تھوڑا سا دودھ ملا ہے یا کھجور ملی ہے، روٹی کوئی نہیں ملی۔ چلو در رسول پہ چلتے ہیں، آؤ حضور کی بارگاہ۔ کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، حضور نے چہرے دیکھے، کریم سے مسئلہ نہیں پوچھنا پڑا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بھوک لگی ہوئی ہے تم تینوں کو؟ 3-4 دن ہو گئے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے پورا ہفتہ ہو گیا ہے۔ سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، بھوک نقصان کا وجہ نہیں بنی، وجہ کوئی اور بنی ہے۔ رشوتیں جو بازار گرم ہوئے ہیں لوٹ مار کے، یہ روٹی کے لیے نہیں، یہ زیادہ کھانے کے لیے، یہ بینک بیلنس کے لیے گرم ہے۔ لوٹ مار کا مقصد کوٹھیاں بنانا ہے، روٹی کا تو رب کریم کا وعدہ ہے۔ جو روز روتا ہے شام کو کہ میرا کاروبار کوئی نہیں، اصل میں کہتا ہے بنگلہ کوئی نہیں، اصل میں کہتا ہے کار کوئی نہیں، پجاروں کوئی نہیں، روٹی تو اللہ عطا فرماتا ہے، اس کا وعدہ ہے۔ فرمایا حضور نے 3 دن بیت گئے، چلو۔ میرا بے تکلف صحابی ابو الحسن انصاری، وہ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں جن کو میرے نبی پاک خود کہتے تھے کہ تیری فلانی ذمہ داری ہے۔ اس زمانے کا تو کسی کو کہہ دیا جائے تیری ذمہ داری ہے تو کہتا ہے یہ تو پھٹیکے ڈالنے لگ گئے، یہاں سے تو چھٹی کر دینی چاہیے۔ خوش ہوتے تھے صحابہ کہ ہماری ذمہ داری لگی۔ کہتے ہیں حضرت ابو الحسن انصاری کے گھر گئے، نبی پاک نے فرمایا بھوک بڑی لگی ہے کھانا لا۔ کہتے ہیں حضور نے اسے کہا تو اس آدمی کو تو وجد ہی ہو گیا، اس نے کہا میرے اتنے نصیب کہ حضور کا یہ کھانا کھلا۔ آؤ دیکھو دنیا والوں، آج جو سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ میرا مہمان بنا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں وہ دوڑے گئے، بکری اٹھائی، ذبح کی، بیوی کو کہنے لگے روٹی تیار کر، ادھر کھجوریں توڑی، انگور توڑے، کہنے لگے حضور آپ جب تک تناول کریں تب تک کھانا پک جاتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں روٹی پک کے آئی، بڑا پیارا گوشت، بڑا اچھا سالن، بڑا خوبصورت خلوص والا کھانا۔ فرماتے ہیں میں نے بڑا ہی کھایا۔ نبی پاک نے نہ ایک روٹی لی اور چھوٹی چپاتی، تھوڑا تھوڑا سالن کونوں سے، اور جب نبی پاک نے کھا لیا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضرت عمر کہنے لگے حضور روئے کیوں؟ تو نبی پاک نے فرمایا سوچتا ہوں 7 دن کے فاقے کے بعد کھایا ہے، پر ڈرتا ہوں رب اس کا حساب پوچھے گا تو جواب کیسے دینا ہے، اس کا حساب بھی تو دینا ہے نا جو کھایا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں کچھ چیز تھی، زور سے زمین پہ ماری، کہا محبوبہ 7 دن کے بعد بھی روٹی کھائے تو حساب دینا ہے۔ نبی پاک فرمانے لگے عمر وہ مالک ہے نا، تو جب دیتا ہے تو حساب نہیں لے سکتا، حساب تو دینا ہے، حساب تو دینا ہے، تیاری رکھو۔
صحابہ کرام فرماتے ہم نے ارادہ کیا کہ آج کے بعد ہم پھر فاقے کریں گے، کم کھائیں، اس لیے کہ حساب دینا ہے۔ میرے بھائی وہ فاقہ کشی کرتے تھے، ڈرتے تھے۔ یہاں تو لوگ کھا کے بیمار ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، سوتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، سوتے جا رہے ہیں۔ یہ بھی وقت آئے گا رمضان شریف کا، سویرے درس پہ آؤ کہتے نیند بڑی آتی ہے، سویرے 2 سپارے پڑھ کے سویا کرو کہتے صاحب نیند بڑی آتی ہے، فجر کے بعد ہی تو وقت ہوتا ہے اللہ اللہ کرنے کا، سحری کا، کھاتے جا رہے ہیں، سوتے۔ لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، سو جاتے، جماعت کا ثواب چھوڑ کے سو جائیں گے۔ بھائی رمضان مبارک میں فاقہ کشی کی ٹریننگ ہوتی ہے، فاقہ کشی کی تربیت لے، رمضان میں روکے اپنے آپ کو، تربیت ہوگی۔ اور ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں جو زیادہ کھاتا ہے اس کا نفس اس کو زیادہ پہ مائل کرتا ہے، خواہشات نفس پیدا ہوتی ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے جوانوں کو حکم دیا ہے، یا معاشر الشباب، او جوانوں، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا یا نکاح کر لو اگر طاقت ہے، نہیں طاقت تو روزے رکھو۔ حضور روزے سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارا نفس کچلا جائے گا، شیطان وسوسہ اندوزی نہیں کرے گا۔ آج نوجوان بڑھ بڑھ کے کھاتا ہے، بہت زیادہ کھاتا ہے، کبھی اس ہوٹل سے کھاتا ہے، کبھی اس ہوٹل سے کھاتا ہے۔ اتنا زیادہ کھائیں گے تو نفسانی قوتیں اچھل کر کے آئیں گے، مشکل ہو جائے۔ شادیاں دیر سے ہوتی ہیں، ماں باپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے، اگر ماں باپ کی ذمہ داری ہو اور ماں باپ نکاح نہ کرے تو نبی پاک نے فرمایا بچے گناہ کریں گے تو جتنا گناہ بچے کو اتنا باپ کو بھی ہوگا۔ تو ماں باپ چپ ہیں، دوسرا شادی مشکل بڑی ہے، مہنگی بڑی، اور تیسرا نہیں کر رہے کچھ لوگ تو روزے بھی نہیں رکھ رہے۔ تو رمضان ان کے لیے بھی وقت ہے، نفسانی قوتیں کچلی جائیں گی، کھانا جتنا کم کھایا جائے گا اتنا وجود کے اندر نفسانی خواہشات کم پیدا ہوں۔ تو رمضان تو پریکٹس ہے مجاہدے کی، دین کی۔ اور دوسرا میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں رشتہ ہے۔ قرآن پاک کتنا پڑھنا چاہیے روزانہ؟ زیادہ سے اللہ جزا دے، امید ہے آپ زیادہ سے زیادہ ہی پڑھتے ہوں گے۔ بھائی سنیں، حدیث مبارکہ میں نبی پاک نے فرمایا رمضان اور قرآن دونوں مل کے نا، بڑی پیاری حدیث ہے، فرمایا دونوں مل کے اللہ کی بارگاہ میں میری امت کی سفارش کریں گے، رمضان اور اللہ اکبر۔ کس طرح؟ نبی پاک فرماتے ہیں رمضان کہے گا اے اللہ دن کے وقت میں نے اسے تیری رضا کے لیے کھانے پینے سے باز رکھا، اور قرآن کہے گا یا اللہ رات کو تیری رضا کے لیے کھڑا ہو کے یہ قرآن سنتا تھا۔ رمضان اور قرآن دونوں سفارش کریں گے۔ ہم نا بڑا کچھ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، اب یقین کریں یہ کھاتے بھائی کا بھائی سے اختلاف ہو جانا تو وہ 30 سال پرانے کھاتے کھول کے لے آتا ہے، ساری رات ڈھونڈتا ہے کہ میرے پیسے کہاں سے نکلتے ہیں، پڑھ لیتا ہے۔ قرآن پاک کی باری آتی ہے تو نہیں پڑھتے قرآن پاک۔ ابا جی کا ختم ہوتا ہے تو مانگتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں 2 قرآن پاک 10 قرآن پاک۔ یہ باتیں بتانی نہیں چاہیے، کرنی نہیں چاہیے، لیکن چونکہ تربیت کے لیے بیٹھا ہوں تو کر دیتا ہوں۔ میرے شاگردوں سے پوچھیں، یہاں مدرسہ ہے الحمدللہ، درجنوں طلباء ہیں، اساتذہ ہیں، میرے پیر بھائی ہیں، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ شاید کو کسی سے اتنا پیار کرتا ہو جتنے میرے شاگرد اور مرید مجھ سے کرتے ہیں، لیکن میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ ذرا سورت فاتحہ پڑھ کے دینا، میں نے اپنے ابا جی کو ثواب دینا ہے۔ پوچھ لیں کسی سے نہیں کبھی کہا، کبھی نہیں میں نے کہا کہ ذرا مجھے تھوڑا سا قرآن پڑھ دیں۔ میں اس کو ناجائز نہیں کہتا، پڑھوانا چاہیے، لیکن میں اپنے والدین کے لیے کبھی سوال نہیں کرتا کہ مجھے ذرا پڑھ کے دو، میں نے بخشنا ہے، اس لیے کہ میں نے ذاتی طور پہ روٹین بنائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کائنات کے اندر میرے اوپر جن لوگوں نے احسان کیے ان میں سب سے زیادہ حصہ میرے ماں باپ کا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس بات، کتنا نالائق ہوں میں کہ میں 1 مہینے میں ایک قرآن پاک بھی پڑھ کے ان کی روح کو احسان نہیں کر سکتا۔ میرا یہ طریقہ ہے ذاتی، میں قدغن نہیں لگاتا، میرا ذاتی طریقہ یہ، الحمد سے شروع کرو اور 2 سورتیں چھوڑ کے قرآن پاک ختم کر دو آخری، اور پھر فلق اور ناس صورتیں ساتھ لے جاؤ۔ یہاں بیٹھ کے سارے ثواب نہیں کرنا، ختم نہیں دلانا، ساتھ لے جاؤ، قبر پہ کھڑے ہو جاؤ اور فلق اور ناس صورتیں قبر پہ بیٹھ کے تلاوت کرو، اور جو قرآن مجید پڑھا ہے ان کی روح کو وہاں احسان کرو۔ اور بھائی اولاد جب ماں باپ کے لیے پڑھتی ہے تو اسے کہنا نہیں پڑتا اللہ بخش دے، اس لیے کہ اولاد کی نیکیاں خود بخود ماں باپ کے کھاتے میں جمع ہوتی ہیں، خود نیکیاں جمع ہوتی ہیں۔ میرے بھائی تو بچوں سے یہ تو مطالبہ کرتا ہے کہ بیٹا اس سال رمضان المبارک میں میرے لیے ستو ضرور بنانا،
फलानी चटनी जरूर तैयार करना, ये क्यों नहीं कहता बीवी से कि डिशे कम बनाना, तू भी बैठ के कुरान पाक पढ़, मैं भी कुरान पाक पढ़ता हूँ। इधर आओ बेटा, यहाँ बैठ के तिलावत करो, मैं भी करता हूँ। बेटी इधर आओ, बैठ के कुरान पाक पढ़ो। कितना वक्त लगता है? हाफिज और कारी और उलमा अगर पढ़े तो 20-25 मिनट लगते हैं कुरान पाक का सिपारा पढ़ने, और अटक अटक के पढ़ने वाला भी पढ़े तो 1 घंटा लग जाएगा। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कुरान पढ़ते हुए अटकता है अल्लाह उसे डबल सवाब अता फरमाता है। फरमाया जो जुबानी पढ़े सिंगल सवाब, जो देख के पढ़े उसे डबल सवाब। हुजूर क्यों? फरमाया इसलिए कि मेरा कुरान देखने पे भी अल्लाह सवाब अता फरमाता है, कुरान देखने पे भी अल्लाह सवाब देता है, देखने का भी सवाब। रमजान शरीफ में कुरान पाक पढ़े, खोल के पढ़े। और मेरे भाई अगर तेरा बच्चा पढ़े, अगर तेरी बेटी पढ़े, कायनात का खुशनसीब बाप वो है कि बेटा कुरान पढ़े, चाहे नाजरा ही पढ़े, इसकी बेटी पढ़े। जिंदगी में इन्हें इस काम पे लगा जाओ, मरने के बाद भी पढ़ेंगे। इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, हजरत ईसा कब्र के पास से गुजरे, कब्र पे अजाब हो रहा था, अल्लाह का गजब बरस रहा था। जनाब ईसा इस्तिगफार पढ़ते डरते गुजर गए। थोड़ी देर के बाद, चंद घंटों के बाद गुजरे तो उसी कब्र पे फूल खिले हुए थे, रहमत बरस रही थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, मौला तू बेनियाज है, मेरी ताकत नहीं तेरे कामों में बोलने की, पर अभी तो यहाँ अजाब हो रहा था, अभी रहमत बरस रही है। जनाब ईसा कहते हैं आवाज़ खुदाबंदी आई, ईसा बंदा बड़ा गुनाहगार था, पापी था, मुजरम था, खताकार था, लेकिन जब इसका इंतकाल हुआ, इसकी बीवी हामला थी, उसके पेट में बच्चा था, बच्चा इसके इंतकाल के बाद पैदा हुआ। आज वो 4-4.5 साल का हुआ है, मकतब में गया है, मदरसा में गया है, उस्ताद ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाई है। फरमाया उसने तोतली जुबान से कहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का, ऐसा मुझे बतला इस जमीन पर वो मासूम जिसे अभी रहमान और रहीम कहना नहीं आता, वो तोतली जुबान से मुझे रहमान और रहीम कहे और मैं उसी जमीन पे उसके बाप को अजाब दूं। फरमाया उसने एक बार रहमान और रहीम कहा है, मैंने उसकी बाप की कब्र को नूर से मामूल फरमा दिया है, नूर से भर दी है कब्र, बरकत से भर दी है। अल्लाह करे मेरे बेटे भी कुरान पढ़े, अल्लाह करे मेरी बेटियां भी कुरान पढ़े, अल्लाह करे हम सब की औलादे कुरान पाक पढ़े।